کشمیر میں یہ لفظ زوال جو ہے نا مکروہ وقت کو کہتے ہیں، یہ یہاں کی اصطلاح ہے، کشمیری اصطلاح، کشمیری لفظ ہے۔ یہاں زوال کا مطلب ہوتا ہے مکروہ وقت، اور زوال کہتے ہیں صبح بھی ہے اور دوپہر بھی ہے اور شام بھی ہے۔ حالانکہ صبح کو بھی زوال نہیں ہوتا شرعاً، شام کو بھی زوال نہیں ہوتا ہے، دوپہر میں زوال ہوتا ہے، مگر دوپہر میں جو زوال ہوتا ہے وہ مکروہ وقت نہیں ہے، دوپہر کا زوال تو ظہر کا اپنا وقت ہے، مگر کشمیر میں مکروہ وقت کا نام کیا رکھا ہے؟ زوال، اس لیے صبح بھی زوال، دوپہر بھی زوال، شام زوال ہی زوال ہے۔ صبح کو ہوتا ہے طلوع آفتاب، شام کو ہوتا ہے غروب آفتاب۔ عین طلوع کے وقت اور عین غروب کے وقت نماز پڑھنا صحیح جب سورج نکل رہا ہو، اور سورج نکلنے کا جو وقت ہے نا، جو ٹائم اس میں دے رکھا ہے، مثال کے طور پہ آج طلوع آفتاب ہے 7:15 بجے، 7:15 بجے، اس کا مطلب ہے یہاں سورج طلوع ہونے لگتا ہے، اور سورج جب طلوع ہونے لگتا ہے تو یوں سمجھے یہ سورج ہے اور یہ زمین کا کنارہ ہے۔ تو سورج ایسے جب طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی طلوع شروع ہوگا، اس کا مطلب ہے کالم میں لکھا گیا 5:15 تو 5:15 بج گئے، اب اس کو طلوع ہونے میں پوری ٹکیا کے باہر آنے میں لگتے ہیں 7.5 سے 8 منٹ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ پورا 8 منٹ کا وقت جو ہے یہ طلوع آفتاب کا ہے، اس میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا ناجائز اور حرام۔ غروب کا مسئلہ یہ ہے کہ غروب جب ہونے لگتا ہے اس وقت مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، لیکن حرام وقت شروع نہیں ہوتا۔ جب اس کا آخری کنارہ ڈوبنے لگتا ہے وہ ہے غروب آفتاب کا وقت، حالانکہ اس کے غروب ہونے میں بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن جو شروع کا حصہ سورج کا چھپے گا نا تو مکروہ وقت شروع ہوگا، لیکن ابھی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جب اس کا آخری سرا آخری منٹ میں چھپے گا، وہ آخری منٹ جو ہے غروب آفتاب مانا جاتا ہے، اس میں نماز پڑھنی ناجائز۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اور دوپہر میں، دن میں، جس کو کشمیر میں زوال کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے استواء الشمس۔ استواء الشمس کا مطلب ہے گلوب کے، جو لوگ گلوب جانتے ہیں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو خط کیا ہے۔ زمین کا ایک دائرہ ہے آسمان و زمین کے درمیان، اس کو کہتے ہیں خط استواء، برابری کی لائن۔ سورج جب چڑھنے لگے گا نا ادھر سے تو ہر چیز کا سایہ ادھر ہوگا، اور جب بالکل سورج جہاں آ جائے گا سر پر تو سایہ نہ آگے رہے گا نہ پیچھے، سایہ رہے گا پاؤں کے نیچے۔ جس وقت سورج بالکل آسمان کے بیچ میں آ جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے نیچے ہو، دائیں بائیں نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں استواء۔ یہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور یہ وقت 1 سے 2 منٹ کا ہے۔ کتنا؟ یہ وقت ہوتا ہے شروع ظہر سے پہلے۔ آج کل شروع ظہر کتنے بجے ہے؟ 12:50 پہ، تو 12:50 پہ شروع ظہر ہے، زوال ہے، یہ تو ہے ظہر کا ٹائم، اور اس سے 5 منٹ پہلے مکروہ وقت مان لو، تو 12:45 سے لے کے 12:50 تک، یہ جو 5 منٹ ہیں یہ مکروہ وقت ہے۔ غلط فہمی جو ہوئی ہے، جو سوال میں بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میقات الصلاۃ ہے اس میں جو کالم بنے ہیں، صبح صادق، صبح صادق کا مطلب ہے ختم سحر، وہ لکھا نہیں ہے وہاں، صبح صادق لکھا ہے۔ نمبر 2 طلوع آفتاب، نمبر 3 اس میں لکھا ہوا ہے نصف النہار شرعی۔ نصف النہار شرعی اور شروع ظہر میں درمیان میں 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ کتنا؟ آپ اس میں دیکھیں نا، نصف النہار شرعی اور شروع ظہر میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں نصف النہار شرعی سے لے کے ظہر تک جو درمیان کا پورا ٹائم ہے یہ مکروہ وقت ہے، اسی کو زوال کہتے ہیں کشمیر میں، اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو میقات الصلاۃ ہے یہ نماز کے اوقات بھی بتاتا ہے اور روزے کے اوقات بھی بتاتا ہے۔ اس میں جو نصف النہار شرعی کا کالم ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان شریف میں سحری نہیں کھائی، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، لیکن اس نے یہ ارادہ بھی نہیں کیا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں، ڈاما ڈول ہے، ہو سکتا ہے روزہ رکھوں، ہو سکتا ہے نہ رکھوں، سحری بھی نہیں کھائی، یا سحری کھائی لیکن اس نے ابھی ارادہ نہیں کیا، کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے سوچتا ہے ہو سکتا ہے میں روزہ رکھ پاؤں، ہو سکتا ہے نہ رکھوں، تو سحری کھائی ہو یا سحری نہ کھائے ہو لیکن اس نے یقینی طور پہ روزے کی نیت نہیں، یہ صرف رمضان کے روزے کا مسئلہ۔ اور دیر ہوتی گئی یہاں تک کہ نصف النہار شرعی شروع ہو گیا، اس سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی کہ چلو میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کا آج کا روزہ صحیح ہو گیا، اور اگر نصف النہار شرعی کا ٹائم چڑھ گیا گھڑی پہ، اب اگر یہ نیت بھی کرے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ مثلا 12 بجے نصف النہار شرعی، کتنے بجے؟ مثال کے طور پہ رمضان چل رہا ہے اور کسی آدمی نے روزے کی نیت نہیں کی، مگر اس نے صبح سحری بند ہونے کے بعد سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، جب کھا پی لے گا پھر تو خیر روزہ ہو ہی نہیں سکتا، کھایا پیا بھی نہیں۔
اور 12 بجے سے 2 منٹ پہلے اس کو خیال آ گیا 11:58 پہ کہ اب تو آدھا دن گزر گیا ہے، آدھا ہی رہ گیا، چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اس نے نیت کر لی تو اس کا روزہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن 12 بج گئے، اب یہ سوچتا ہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نیت کرے گا تب بھی روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کی نیت کا وقت گزر گیا ہے۔ اب اس کو خاموش رہنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، کسی کو بتانا بھی نہیں، اس روزے کے بعد میں کیا کرے؟ قضا کرے۔ تو نصف النہار شریع کا جو کالم ہے اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، رمضان کے روزے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ نصف النہار شریع سے پہلے بھی، نصف النہار شریع کے بعد بھی، شروع ظہر کا جو کالم ہے اس میں جو ٹائم دیا گیا اس سے 5 منٹ پہلے تک پورا نماز کا وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز، چاشت، نوافل، صلاۃ الحاجت، ایسے ہی صلاۃ الحفاظت، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز ہے۔ قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ کشمیر میں یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں جو زوال ہوتا ہے دوپہر کا یہ شاید گھنٹے سوا گھنٹے کا ہوتا ہے، ایسا نہیں، ہر موسم میں دن میں جو مکروہ وقت ہوتا ہے جس میں نفل پڑھنا یا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے وہ شروع ظہر سے صرف 5 منٹ پہلے۔ تو روزانہ دیکھ لو شروع ظہر کا کیا ٹائم ہے، اس سے 5 منٹ اور کم کر دو، یہ 5 منٹ جو ہیں یہ مکروہ وقت ہیں۔ تو 12:40 پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، 12:50 پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، 12:45 تک نماز کا ٹائم ہے، 12:45 سے 12:50 تک 5 منٹ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔